اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھا، ان کو جہنم میں جو ہے وہ ڈالے جانے کا منظر جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ آج چونکہ قرآن جو ہے وہ بشیروں و نذیر ہے، تو آج اس کے مد مقابل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبیوں کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کو جنت کے نظارے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، دو ہی طریقے ہوتے ہیں کسی کو سمجھانے کے، یا ترغیب ہوتی ہے یا ترہیب ہوتی ہے، یا کسی کو لالچ دیا جاتا ہے یا کس سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہم بھی جب کسی بچے سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں یہ انعام ملے گا، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو کل ہم نے سزاؤں کے بارے میں تو پڑھ لیا، تو آج جو ہے وہ جنتیوں کے مقام جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، جنت وہ ہے، اس کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، اور نہ ان کا خیال کسی کے دل میں گزرا۔ اگر ہم یہ پوچھیں اس کے بعد کہ جی وہ کیسے ہوگا، تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دنیا اللہ نے قائم کی ہوئی ہے۔ جیسے ہم جو ہے وہ ایک نطفے سے، ایک پانی کی حقیر بوند سے وجود میں آ گئے، اور پھر ہم دنیا کی نعمتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فیضیاب کرایا، یہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے، ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے مسخر کر دیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس دن بھی کر دے گا۔ وہ تو کن کا جو ہے وہ ہے، وہ کن کہتا ہے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا جنتیوں کے ساتھ؟ جنتی کیسے ہوں گے؟ ان المتقین، انا بے شک، متقین متقی پرہیزگار، بے شک متقی ہوں گے، فی جنات، جنات کس کو کہتے ہیں؟ باغوں میں، باغات میں، و نعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ نعمتیں کیا؟ ہر قسم کی نعمت، یعنی کہ سوچیں، جو سوچ آئے ذہن میں وہ ہر چیز حاضر ہو۔ ایسے نظارے ہوں گے، ایسی چیزیں ہوں گی کہ 70 سال تک ان نظاروں میں محو رہیں گے۔ 70 سال کے بعد جو ہے وہ آنکھ ادھر ہوگی، پلک جھپکیں گے، دوسری طرف دیکھیں گے، پھر اس میں 70 سال نئی لذتیں، نئی نعمتیں، نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوں گی۔ وہ جن کا خیال تک جو ہے وہ دل میں نہیں آیا، یہاں پہ نعمتوں والی جنت ہے، وہ جنت، وہ باغات جو نعمتیں والے۔ کون سے نعمتیں والے؟ اونچے بالا خانوں میں ہوں گے، نیچے جو ہے وہ شراب کی، دودھ کی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ہر چیز جو ہے وہ میسر ہوگی۔ فاکہین لفظ کس سے ہے؟ فاکہہ، فاکہہ تم بیسیکلی کس کو کہتے ہیں؟ میوے کو۔ میوہ کون کھاتا ہے؟ جو تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، جو مزہ کرتا ہے۔ فاکہین، مزے کر رہے ہوں گے، عیش میں ہوں گے، موج میں ہوں گے، بیمان اس پر جو عطاہم، عطا کا معنی دیا، ربہم، ان کے رب نے۔ وہ موج کر رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، خوشحال ہو رہے ہوں گے اس کے اوپر جو ان کے رب نے ان کو دیا، جو رب نے نعمتیں ان کو دی، ان نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ مزے کر رہے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ، لفظ کیا ہے؟ وقا۔ وقا کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا۔ اسی طرح ہم نون وقایا بھی پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے لکھا رب جعلنی، تو جب میں نے جعلا پڑھا تو جعلا کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جب میں نے ضمیر یہ کی لگائی تو پھر جعلی، اس جعلے کے لفظ کو بچانے کے لیے نی ساتھ لگایا، تو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ووقا، اور بچا لیا، ہم ضمیر ہے لگی ان کو، اور بچا لیا ان کو، ربہم، رب نے ان کے، عذاب الجحیم، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ دیکھیں، یہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے نا، وہ کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے جو ہے وہ بچ جانا، اس دن کی سختیوں سے بچ جانا، اس دن کی عذاب سے بچ جانا، اس کے بعد جہنم سے بچ جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہی کامیابی ہے، اس کے بعد جنت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، اور پھر جنت تو اللہ کی رحمت سے ہی ہے، کسی کو اس کے اعمال کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی، جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ
یہ فرمایا تو صحابہ میں سے کسی نے جرت کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہیں لے گی تب تک میں بھی نہیں۔ تو اعمال کی بیسس پہ نہیں، یہ اس کی رحمت سے ہوگا، اور یہ سب سے بڑی اس کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا کہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہمیں ان سے کر دے جن کا تذکرہ یہاں پہ کروایا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم ووقاہم ربہم، اور بچا لیا ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے بچا لیا ان کو۔ کلو اکلا، اس نے کھایا، کلو کھاؤ، واشربو پیو، کھاؤ پیو، ہنین کہتے ہیں بیسیکلی رچنا بسنا، ہم کہتے ہیں رچ بس گیا اس کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں موج کرو، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو جس طرح تم کھا سکتے ہو، چاہت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ عزت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو موجیں کرو بوجہ اس کے کہ جو تم اعمال کرتے تھے۔ یہ ان کا دل بڑھانے کے لیے، ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے۔ حالانکہ بارہا یہ ذکر ہوا کہ جنت اعمال کی بیسس پہ نہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ یہی سب سے بڑی رحمت کہ اس نے اس سے بچا لیا، اور پھر آگے سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرمائیں جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، دل کے ساتھ کھاؤ پیو، اور پھر یہ اس وجہ سے کہ تمہیں تعملون، تاکہ بندے کا حوصلہ بڑھے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے ان اعمال کی قدر کی۔ حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ میں اس جنت کا حقدار ہوتا، لیکن اللہ نے جو ہے وہ مجھے ان میرے اعمال کو، جو اتنے سے اعمال تھے، اللہ کی رحمت سے وہ اتنا اس کا بدلہ دیا اور مجھے جنتوں میں جو ہے وہ داخل کر دیا۔ کھاؤ پیو موج کرو بسبب اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، علی سررن، سریرن سے جس کا معنی ہوتا ہے تخت، تختوں پر، مصفوفہ، صف در صف برابر تکیے لگائے ہوں گے۔ دیکھیے آرام تو یہی ہے نا، کھانے پینے کو ہر شے میسر ہے، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو دل کرتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ پھر کیا ہو، بندہ آرام سے ٹیک لگا کے جو ہے وہ لیٹا ہوا ہو، اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہو، اور دائیں بائیں آگے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے نہیں۔ اسی بات کو ہم پڑھا ہوا ہے سورہ صافات میں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں، علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف جو ہے وہ پیٹھ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے جو ہے وہ لذات میں مصروف ہوں گے، لذتیں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوں گے، نعمتیں اللہ کی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ صف در صف جو ہے وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَجْنَاهُمْ، اور جوڑ بنا دیں گے ہم ان کا، نکاح کر دیں گے ہم ان کے، بحورن، حور کس کو کہتے ہیں؟ گوری چٹی سفید رنگت والی، معصوم، این کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ ان کے نکاح ہم ان کو جو ہے وہ حوروں کے ساتھ، نہایت خوبصورت حوروں کے ساتھ جو ان کے نکاح جو ہے وہ کر دیں گے ہم۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے، کسی بی بی صاحبہ نے، امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ حوریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کن کی پروڈکٹ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ نعمت جو ہے وہ دیں گے؟ تو نے پوچھا کہ یہ جو دنیاوی عورتیں ہیں، تو جو جنت میں دنیاوی عورتیں ہوں گی ان کا مقام ان حوروں سے بلند ہوگا۔ اس لیے بلند ہوگا کہ وہ اپنی محنت سے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک رکھا جن سے ان کے رب نے منع فرمایا، اور پھر ان کے بعد وہ چاہیں گی، جو شوہر وہ چاہیں گی وہ ان کو ملے گا، جس کے اوپر اگر دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں بنی اور نہیں ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں، یا تیری پسند کا جو دے دے، مجھے وہ نہ دینا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ تو یہ ہم نے بنا رکھا ہوا ہے کہ جنت کی حوریں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ گوری چٹی بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ بھولی بالی معصوم، جن کے اوپر جو ہے وہ انسان فدا ہو جاتا ہے، تو یہ جنت کی عورتیں ان سے بہتر ہوں گی۔ جو جنت میں چلی جائیں گی، انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکا جن سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا، انہوں نے وہ کیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کی محنت کا صلہ تو ان کو ملے گا نا، ان کی محنت کے بدلے میں وہ پھر جو ہے ان سے جو ہے وہ افضل ہوں گی، اور نکاح کر دیں گے ہم ان کے حوروں کے ساتھ۔ ویسے ہی ہوگا کہ ایک طرف نظر گئی ہوئی ہے، اس نظر میں 70 سال تک پھر واپس نظر آئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی جو ہے وہ رخ دوسری طرف ہوا تو دوسری طرف سے آواز ہوئی، شکر ہے آپ نے ہماری طرف بھی التفات فرمایا۔ 70 سال تک پھر وہیں ٹکی رہی، اور پھر ایک نعمت چھوڑ کے دیکھیں گے ایسے اور نعمتیں اور لذتیں
وہ نعمتیں جن کے بارے میں نہ کبھی سوچا نہ دیکھا، کبھی گمان گزرا، نکاح کر دیں گے ان کو۔ اب دیکھیں جنت، دوزخ سے بچ گئے، جنت میں چلے گئے، تختوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے لیٹے ہوئے ہیں، کھانے کو ہر چیز میسر ہے، ہر طرح کے میوے اویلیبل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بالا خانوں میں جو ہے وہ جگہ دے رکھی ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، سبزہ ہے، سب کچھ ہے، ساتھ ساتھی بھی دے دیے ہیں۔ اب ساتھیوں کے بعد پھر بندے کے دل میں کیا آتا ہے کہ اچھا وہ جو میری دنیا میں اولاد تھی وہ کدھر گئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور اتباع کی ان کی، جو لوگ ایمان والے تھے اور ان کی پیروی کی، ذریتہم، ان کی اولادوں نے، جو ان کی اولادیں جو ہے وہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال جو ہے وہ اس لیول کے نہ ہوں جو ایک جنتی کو ہیں، تو بندہ وہاں پہنچے گا اور پہنچ کے کہے گا یا اللہ اعمال تو میں نے اپنے لیے بھی کیے تھے، اپنی اولادوں کو بھی جو ہے اسی کام پہ لگایا تھا، وہ کہاں ہیں؟ تو اگر وہ درجات میں کم ہوں گی تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کہے گا کہ چل تجھے وہاں پہ جو ہے وہ لے چلوں، نہیں، ان کو ترقی دے کے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لایا جائے گا، ان کو جو ہے وہ ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا، ان کو بلند کر کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جائے گا۔ اسی طرح ماں باپ کا بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے درجات جو ہے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ پوچھا یا اللہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، آج ہم اپنے کے ماں باپ کے لیے کریں گے، کل کو ہماری اولاد کرے گی، آج ہم نہیں کریں گے کل کو ہمیں بھی کچھ نہیں ملنا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولادوں نے، ان کی بے ایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا، الحقنا لفظ کس سے ہے؟ الحاق ہونا۔ الحاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مل جانا، ملا دیں گے ہم، نا متکلم بہم، ساتھ ان کے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو، وما علتناہم، اور علتنا الف لام تے، علت جس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، اور نہیں ہم کمی کریں گے، وما علتناہم من عملہم، ان کے عملوں میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کو ڈی گریڈ نہیں ڈاؤن ورڈلی لائیں گے، بلکہ نیچے والوں کو جو ہے وہ ہم اوپر لے جائیں گے۔ تو جو اولادیں ہوں گی ان کی، اور اگر وہ اولادیں جو ہیں وہ ان کے اعمال ہوئے کہ وہ جنت کے حقدار ہیں اور ان کی جنت و اعمال وہ اس درجے کے نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بڑے درجوں والے ہیں، اگر اسی طرح جیسے اولادوں کا ہے اسی طرح والدین کا بھی ہے کہ یار اللہ میرے ماں باپ، اب ماں باپ اگر جنت میں ہوئے، کم عملوں والوں میں ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے معاملات ماں باپ کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر دے گا۔ اور ان کے اپنے اعمال میں سے یہ نہیں ہوگا کہ اگر میرے رشتہ داروں کو مجھ سے ملانا ہے تو مجھے جو ہے وہ نیچے لایا جائے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اوپر لے آئے گا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور ملا دیں گے ہم ان کی اولادوں کو، وما علتناہم من عملہم، ان کے عملوں میں سے من شیئن، کچھ بھی کمی ہم نہیں کریں گے، ان کے جو ہیں وہ ہیں۔ دیکھیں یہی بات فرمائے گی۔ اچھا دیکھیں یہ بات سورہ مومن میں نا اگر ہم پڑھتے ہیں تو جو حاملین عرش ہیں، جو فرشتے ہیں دنیا والوں کے لیے، وہ کچھ دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو اگر ہم پڑھیں، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، ان کو داخل فرما، جنات عدن التی وعدتہم ومن صالح من آبائہم، اے اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا ہے، امن صالح، اور جو نیک ہوا، من آبائہم، ان کے ماں باپ میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، ان کی جوڑ میں سے، وذریتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ حاملین عرش فرشتے جو ہے وہ اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ ان جنتوں سے نواز دے جن کا وعدہ تو نے ان سے کیا ہے، اور ان کے جو صالح ماں باپ ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، ان کو بھی، کیونکہ تو کر سکتا ہے۔ یہ دعا مانگی گئی اور یہ دعا یہاں پہ قبول ہوئی جو یہاں پہ کہا گیا ہے۔ اس دعا کی قبولیت کا حکم یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کی پیروی ان کی اولادوں نے ایمان والوں کے ساتھ کی، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ، وما علتناہم، اور نہیں کمی کریں گے ہم من اعمالہم، ان کے شے میں سے۔ اب یہ خود اندازہ کر لیے کہ جو دعا مانگی گئی تھی وہ دعا یہاں پہ پوری ہے اور اس کا حکم سنا دیا گیا، ہمیں خوشخبری دے دی گئی ہے کہ جو فرشتوں نے دعا مانگی وہ دعا پوری ہو گئی یہاں پہ،
کتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کتنی رحمتیں ہیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب دیکھیں جو ہماری نفس ہے نا، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں، ہمارا نفس جو ہے وہ اللہ کے ہاں رہن رکھا ہوا ہے۔ جو نعمتیں ہیں ان کا قرض تو ادا کرنا ہے نا۔ جو نعمتیں اللہ نے یہ ساری کائنات کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اس کے بدلے میں ہم نے جب یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، جب یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، نباتات ہیں، یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے نا، اس کے بدلے میں ہماری جان رہن ہے اللہ کے پاس۔ ہمارا نفس جو ہے وہ رہن ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے کہ قرض لیا ہوا ہے ہم نے ان چیزوں کا اور اپنی جان رکھوائی ہوئی ہے۔ اب اس کا چھڑانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا، پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اس رہن کے ہوئے جسم کو جو ہے وہ، اگر ہم نے اس کے ساتھ اس کی کہی ہوئی باتیں مانی، تو اس جسم کو جو ہے وہ اس رہن سے آزاد کر کے جنت میں جو ہے وہ داخل فرما دے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق نہ کیا، کبھی کسی نے روح دیکھی ویسے؟ کبھی کسی نے جان دیکھی ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے نا، یہ اللہ کے پاس گروی ہے ہماری روح۔ اس کے بدلے میں جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، اگر ہم نے اللہ کے کہنے کے اوپر عمل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس روح کو پھر جنت کا مقیم بنا دے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے کہے ہوئے پہ نہ کیا تو پھر جو قرض لینے اور جس نے رہن رکھی ہوتی ہے نا چیز، وہ پھر اس چیز کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ، اس کی مرضی ہے، پھر جو ہے وہ جتنی رحمت چاہے کرے، اگر وہ سزا دینا چاہے تو وہ سزا دے کے جہنم میں جو ہے وہ پھینک دے۔ کل امرین، ہر مرد، ہر جان، بما کسبا، جو کمائی کی اس نے، رہین، مرہونہ ہے، وہ رہن رکھا ہوا ہے۔ ہر جسم نے اپنی جان جو ہے وہ رہن رکھوائی ہوئی ہے۔ جیسے سورہ مدثر میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر جان نے جو ہے وہ اپنی کمائی جو ہے وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ رہن چھڑوانا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہم نے اپنی جان، اپنا نفس رہن کے طور پہ رکھوایا ہوا ہے، ان نعمتوں کے بدلے میں جو ہمارے پاس ہے، اب جو ہم کمائی کریں گے، اچھی کمائی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑ کے جنت میں بھیج دیں گے، بری کمائی کریں گے تو وہ جان تو اس کے قبضے میں ہے ہی ہے، وہ پھر اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ ہر شخص بما کسب رہین، اپنے کسب کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنا پر جو ہے وہ مرہونہ ہے۔ امددناہم لفظ کس سے ہے؟ امدادن سے۔ امدادن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امداد کرتے رہنا، دیتے رہنا، بڑھاتے رہنا، مسلسل کیری آن کرنا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم ان کو جو ہے ان کے میوے، ان کی موجیں جو ہیں وہ بڑھاتے رہیں گے۔ ہم ان کے جو پھل ہیں، جو ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو لذتیں ہیں، دیکھیں وہاں بھوک کے لیے تو کھائے گا کوئی نہیں، وہاں تو لذت کے لیے کھائے گا، لذت حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر نہ وہاں پہ نیند آئے گی، کیونکہ نیند تو جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے، موت کو جو ہے وہاں پہ ذبح کر دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور بڑھاتے رہیں گے ہم، بِفَاكِهَةٍ، میوے ان کی آسائشیں، ان کی نعمتیں، وَلَحْمٍ، اور گوشت۔ یہاں پہ مرغوب کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا مِمَّا يَشْتَهُونَ، اشتہا ان سے، جس کی چاہت ہوگی، جس کی اشتہا ہوگی، جو چاہیں گے وہ کہیں گے یہ پرندہ جو ہے وہ بھنا ہوا آ جائے، یہ جو ہے وہ روسٹ ہو جائے، یہ بروسٹ بن جائے، یہ فلاں بن جائے۔ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو تم چاہو گے وہ تمہیں۔ یہ ہیں اللہ کی نعمتیں۔ اس نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ جو ہم نے اپنا نفس رہن رکھوایا ہوا ہے اللہ کے پاس، اس کو چھڑوانا ہے۔ کیسے چھڑوانا ہے؟ اس کے کہے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے۔ اگر ہم عمل کر لیں گے تو اللہ ان جنتوں کا باسی ہمیں بنا دے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ابھی یہ قصہ ختم نہیں ہوا، کل اور پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے۔ ان المتقین، بے شک متقی، فی جنات و نعیم، باغات میں، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، مزے کر رہے ہوں گے اس کی بنا پہ جو رب ان کو عطا کیا۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عذاب الجحیم، اور بچا لیا ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ عزت دینے کے لیے کہا گیا کھاؤ پیو موج کرو جو تمہیں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، صف در صف، صف بستہ، ساتھ ساتھ جو وہ تکیے لگا کے موج کر رہے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کے نکاح پڑھوا دیں گے
ان کے جوڑ بنا دیں گے بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور جنہوں نے پیروی کی ان کی، ذریتہم، اور ان کی اولادوں نے جن ان کی پیروی کی ایمان میں، الحقنا بہم، الحاق کر دیں گے ہم، ملا دیں گے ہم ان کو ساتھ، ذریتہم، ان کی اولادوں کے، ان کی اولادوں کے ساتھ ہم ان کو ملا دیں گے. وما التناہم، اور نہیں کمی کریں گے ہم ان کے، من عملہم، ان کے اعمال میں سے، من شیئن، کچھ بھی، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. ان کی اولادیں، ان کے ماں باپ، جو رشتہ دار ہیں، وہ سارے کے سارے اپ گریڈ ہو کے اسی جنتوں میں جو ہے ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے. ہر جان جو ہے وہ، ہر نفس جو ہے، بما کسب رہین، ہر نفس جو ہے وہ رہن ہوا ہے اپنی جان کے بدلے میں. جو اللہ نے جان دی ہے ہمیں، ہماری جان جو ہے وہ اللہ کے پاس رہن ہے، اس نعمتوں کے بدلے میں جو نعمتیں ہم یہاں پہ لے رہے ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا، رہن رکھوایا جاتا ہے کوئی چیز، کس لیے رکھوائی جاتی ہے کہ اچھا یہ کر لو، میں یہ کر کے تمہیں اپنا رہن جو ہے وہ چھڑوا لوں گا. اب وہ رہن جو ہے وہ تبھی چھوٹے گا جب وہ اعمال کروں گا جو اعمال میں نے اپنے ذمہ لیے ہیں. اب جو اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے ڈیفائن کیے ہیں، اگر وہ نعمتوں کا حق میں نے ادا نہیں کیا، اور اس کو کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تو میرے جو ہے وہ میرا ہی شکر ادا کرو، سجدہ مجھے ہی کرو. میرے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے وہ ہاتھ مت بڑھاؤ، کسی اور کی چوکھٹ پہ جا کے جو ہے اپنا سر مت مارو. یہ کرو گے، میں اس رہن زدہ جسم کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ تمہیں جنتوں کا باسی بنا دوں گا، جن کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے تمہیں کیا. اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر کیا ہے، تمہاری جان، تمہارا نفس تو ویسے ہی جو ہے وہ رہن ہوا ہے. اللہ اٹھائیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے، جن کا تذکرہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم بڑھاتے رہیں گے، مسلسل دیں گے ان کو، بِفَاكِهَةٍ، میوے. مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں ان کی جو ہے وہ مسلسل چلتی رہیں گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور یہ ابدی ہے، عبد الآباد ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وَلَحْمٍ، اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے. اب بتائیے اس طرف جانا ہے یا جو کل پڑھا تھا ہم نے اس طرف جانا ہے؟ یہ فیصلہ یہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس، ہمارے بس میں ہے. اگر ہم اس کا فیصلہ آج کر لیں گے تو ہم اپنی رہن زدہ جان کو، نفس کو بچا لیں گے. نہیں تو دونوں چیزیں، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دونوں راہیں کھول کے دکھا دی ہیں. اب جس راہ پہ چلنا چاہو چلو. اللہ سبحانہ تعالی ہماری مدد فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ انشاءاللہ کل اور اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے اور نعمتیں بیان کی ہوئی ہیں، کل ہم اور پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.